پہچان کا نسخہ بھی بتا دوں. آپ جب کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو ایسے نہیں کرتے, تو جو ہے جب آپ کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں. ملعون کی نشانی یہ ہوتی ہے ان کے ایسے ہوتا ہے, سمجھ گئے؟ بے شک. ہاں یہ ان کی نشانی ہے. ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھی ایسے ہوتا ہے اور ان کی دکانوں کے اوپر بھی ایسے ہوتا ہے اور چھتوں پہ بھی ایسے ہوتا ہے. یہ نشانی ہے. آپ کو نظر نہیں آیا کبھی؟ دیکھ لیجئے گا. بہرحال 1955 مظفر گڑھ کا واقعہ, ایک مناظرہ ہو گیا, مناظرہ ہوا, اور یہ مناظرہ اس کی روح سنائی ہے حضرت فضیلت الشیخ استاد محترم, اللہ رب العزت انہیں صحت والی زندگی دے, مناظر اسلام مفتی اسلام مناظر حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر جناب مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی مطار اللہ بطول حیاتی. تمام دوست آمین کہیے, اللہ استاد محترم کو مکمل صحت یاب فرما دے. وہ فرماتے ہیں یہ واقعہ میں نے خود مولانا صدیق کرپالوی رحمہ اللہ سے ان کے سامنے فیصلہ آباد میں جا کے سنا. مولانا صدیق لہر پوری بال میں شروع ہوئے, بیسیکلی یہ کرپالوی کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے ساتھ مناظرہ ہوا, اور مناظرہ کرنے والا رافضیوں کا, شیعہ حضرات کا جو عالم تھا اس کا نام تھا مولوی اسماعیل. مولوی اسماعیل اس کا نام تھا, بڑا اپنے وقت کا مشہور رہا ہے. ہاں مولوی اسماعیل. مولوی اسماعیل اپنے وقت کا مناظر رہا ہے, گوجرے کا یہ رہائشی تھا. مظفر گڑھ میں مناظرہ طے ہوا. مناظرے کا موضوع تھا خلیفہ بلا فصل سیدنا, خلیفہ بلا فصل سیدنا. فرماتے میں چلا گیا, مجمع لگا ہوا, لوگ بیٹھے ہوئے. وہ آیا, بڑا چاتر چلاک تھا, کھڑا ہوا, اعلان کیا, کہنے لگا حضرت لمبی چوڑی دلیلیں نہیں چاہیے, لمبی چوڑی دلیلیں نہیں ہم نے سنی آپ سے. ایک دلیل چاہیے, 4 شرطیں چاہیے. ایک دلیل دے دیں آپ اور 4 شرطیں ہونی چاہیے, بس ہم آپ کی بات مان جائیں گے. 500 روپیہ انعام دیں گے. 1955 میں 500 روپیہ بڑی بات تھی. 500 روپیہ انعام دیں گے آپ کو, اور آپ جیت گئے اور ہم ہار گئے. حضرت نے کہا بس اتنی کر لیں. کہنے لگا جی اتنی بات ہے. فرمایا کر بیان شرطیں. علماء دیوبند بھی وہاں پہ موجود تھے اسٹیج کے اوپر, علماء بریلوی بھی موجود تھے, اور اہل حدیث کا صدیق بھی موجود تھا. اہل حدیث کا شیر حضرت مولانا صدیق لال پوری رحمہ اللہ یہ بھی موجود تھے. کہا بتاؤ جی کیا شرط ہے, کیا شرط ہے؟ کہنے لگا جی 4 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے, آپ نے یہ جو دکھانا ہے نا کہ نبی پاک کے بعد ابو بکر خلیفہ ہیں, یہ آپ نے دکھانا ہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہو. کس نے کہی ہو؟ اللہ نے کہی ہو یہ بات, پہلی شرط. دوسری شرط یہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہیں, یہ بات اللہ نے کہی ہے, یہ بات کہنے والے نبی پاک ہوں. آپ نے یہ نہیں کہنا یہ دیکھو جی تفسیر میں لکھا, آپ نے لکھا, فلاں نے لکھا, نہیں یہ نہیں کہنا. یہ ہو کہ نبی پاک نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ میرے بعد نبی ابو بکر صدیق ہوگا, یہ بتایا. اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے, نشانی نہیں بتانی, نام بتانا ہے ابو بکر, یہ نام ہو, یہ نہیں وہ جو میرے ساتھ غار میں تھا, وہ جو میرے ساتھ فلاں, نہیں یہ نہیں بتانا. نام بتانا ہے, نام لیا ہو, اللہ نے کہا ہو, اللہ نے کہا ہے, یہ مصطفیٰ نے کہا ہو. اور چوتھی شرط, شرطیں سن رہے ہیں آپ؟ لڑن کو اسی تیار آ, پر پروان ساڑھی مسجدہ ہونا چاہیے, پھر ہم لڑیں گے. کیسی جی بات ہے. کہنے کا چوتھی شرط یہ ہے, یہ بات تینوں شرطوں کے ساتھ میں تب مانوں گا جب شیعہ کتاب میں ہوگی. کتاب کس کی ہوگی؟ تب مانوں گا, ایسے نہیں مانوں. تمام علماء اکرام حیران ہو گئے کہ یار اب کیا کریں, اس کا جواب کون دے. تو پھر صدیق کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے ایک صدیق کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. صدیق کی صداقت کو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت بلا فصل کو بیان کرنے کے لیے مظفر گڑھ کے سٹیج پہ پھر ایک صدیق کھڑا
پہلے 500 رکھ، پہلے 500 رکھ. ہمیں پتا ہے تم بھاگ جاتے ہو، تمہارے دعوے شروع سے جھوٹے چلے آ رہے ہیں، شروع سے جھوٹے چلے آ رہے ہیں. تم چوروں کا ٹولہ ہو، تم ڈاکو ہو، تم لٹیرے ہو، تم قاتل ہو. سن، تب میں دلیل دوں گا. سب سے پہلے 500 رکھ. وہاں پہ ایک تاجر تھا، بعد میں وہ کچھ پڑھا، قادیانیوں سے مسلمان ہوا تھا. اس کا نام تھا اختر لال حسین. دیوبندی تھا، بعد میں کراچی شفٹ ہو گیا. یہ بھی اسٹیج پہ موجود تھا. کہا جی یہ جو بزنس مین ہے، یہ ہمارا اس کو یہ گارنٹی دے 500 اس کے ہاتھ میں رکھو، پھر میں ابھی آپ کو دلیل دیتا ہوں. وہ کہنے لگا لال حسین، اختر لال حسین کہنے لگا حضرت دلیل آپ دیں، نوٹوں کی بارش میں کر دوں گا. دلیل دیں آپ. دلیل ایسی کون دے؟ کتاب بھی ان کی ہو، نام ابو بکر کا ہو، کہا اللہ نے ہو، یہ گواہی مصطفیٰ کی ہو. حضرت مولانا صدیق رحمہ اللہ ہمارا فخر ہے، علماء اہل حدیث. سن لیجئے، اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کے دفاع کی چوکیداری کا حق ادا اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں. اس پاکستان کے اندر سب سے پہلے اپنے سینے پہ گولی کھائی ہے دفاع صحابہ کے لیے تو وہ اہل حدیث ہے. سب سے پہلے کتابیں لکھ کے ان کے کفر کے بارے میں سعودی عرب کو، عرب دنیا کو آگاہ کرنے والے اگر کوئی ہیں تو اہل حدیث ہیں. اور جذبات میں نہیں کہہ رہا، حوالوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں. حق نواز جنگوی خود کہا کرتے تھے، جو میں نے حوالے لیے ہیں یہ علامہ احسان ظہیر کی کتابوں سے لیے ہیں. حضرت صدیق کھڑے ہوئے، مولانا صدیق صاحب کہنے لگے سن، پہلی بات کتاب تیری ہو جا، کتاب تیری ہوگی. اللہ نے کہا ہوگا تو جاؤ، پھر اللہ نے کہا ہوگا. یہ کہتے ہو نام دکھا، نام بھی دکھاؤں گا. اور یہ کہتے ہو کہ نبی پاک نے کہا ہو، یہ بھی دکھاتا ہوں کہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے. اٹھاؤ قرآن پاک کو، سورۃ تحریم آیت مبارکہ نمبر 3، سورۃ تحریم آیت مبارکہ نمبر 3، سورۃ تحریم آیت مبارکہ نمبر 3. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بیویوں کے ساتھ ایک بات کا تذکرہ کیا. اذ اسر النبی، جب نبی پاک نے بات کی، الی بعض ازواجہ حدیثا، اپنی کسی بیوی کے ساتھ کوئی بات کی. یہ بات کیا تھی؟ یہ راز کی جو بات تھی یہ کیا تھی؟ یہ اب کتاب تیری آنے لگی ہے. کتاب کا نام ہے تفسیر کمی. دوسرے نمبر پہ تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی. لکھنے والے تیرے بزرگ ہیں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اذ اسر النبی میں یہ حدیث جو لفظ آیا یہ بات کیا تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی آپ کے حرم میں آپ کے نکاح میں تھی. ان کی باری تھی، آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ لونڈی کے پاس بیٹھ گئے. حضرت حفصہ کو ناگوار گزرا، تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا. آپ تشریف لائے، کہا حفصہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کیا ہوا؟ آپ تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ. جی کیا بات ہے؟ فرمایا ادھر میرے پاس بیٹھ. وہ بات ایسی ہے جب تو سنے گی تیری ناراضگی ساری دور ہو جائے گی. کیا بات ہے سرکار بتائیے؟ فرمایا وہ بات یہ ہے، اعلان کر کے تمہیں یہ کہتا ہوں، یہ راز کی بات بھی ہے، سمجھا بھی دینا امت کو. میرے بعد میری مسنن کا وارث، میرے بعد خلیفہ اگر امت میں سے کوئی ہوگا تو اس کا نام ابو بکر ہے. اس کے بعد اگر کوئی میری امامت کا وارث ہوگا تو وہ ابو بکر کے بعد تیرا باپ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر. کتاب بھی ان کی. کہنے لگا حضرت یہ نہیں آپ نے بتایا کہ یہ اللہ نے کہا ہے. کہا بتا دیتے ہیں. آگے آیت پڑھ، قرآن کی آیت بتاتی ہے. نبی کی بیوی نے پوچھا من انباکا، اے نبی پاک جی یہ جو بات آپ نے کی ہے اپنی طرف سے کی ہے یا کوئی اللہ نے کہا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے؟ نبی پاک نے فرمایا نبأنی علیم الخبیر، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ بات مجھے اللہ نے بتائی ہے. چاروں شرطوں کے ساتھ سورت
3 تفسیر صافی تفسیر قمی کے اندر نام ابو بکر کا موجود ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا امت کو اعلان کر کے بتا دو میرے بعد نبی کے بعد اگر کوئی اس امت کا خلیفہ ہے, خلیفہ بلا فصل ہے تو کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ یا زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ.